یہ اجمالی موقف ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں جو اہل تشیع دنیا میں جن کا نام زیادہ اس پہ آتا ہے، جنہوں نے اس پہ باقاعدہ ایک مستقل کتاب کہتے ہیں کہ لکھی، لیکن ان کا اپنا یہ کہنا ہے کہ وہ کتاب میری لائبریری جل گئی تھی تو وہ نہیں چھپی، لیکن پورا اس پہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنے ایک اور کتاب میں ذکر کیا ہے۔ میری مراد ہے سید جعفر مرتضیٰ عاملی صاحب۔ اچھا، یہ بہت بڑے عالم دین ہے، انہوں نے سیرت امام حسین پہ پورا ایک موسوعہ لکھا ہے، ایک انسائکلوپیڈیا، حضرت علی کی سیرت پہ، حضور کی سیرت پہ ہے، ایک کتاب ہے الصحیح من سیرت النبی الاعظم، یہ تقریباً 35 جلدوں میں، ٹھیک ہے، اور ہر جلد 300 سے اوپر صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی 40-50 کتابیں اور بھی ہیں مختلف موضوعات پہ، اور یہ ایک اس طرح کا یہ ایک انسائکلوپیڈیا نما، یہ انسائکلوپیڈیا ٹائپ شخصیت ہے سید جعفر مرتضیٰ عاملی صاحب۔ انہوں نے اپنی کتاب الصحیح من سیرت النبی الاعظم کے اندر تفصیل سے بتایا ہے مسجد اقصیٰ، بیت المقدس یا بیت المقدس کے حوالے سے، اور یہ کہ جو اس وقت مسجد اقصیٰ موجود ہے یہ قرآن والی مسجد اقصیٰ نہیں ہے، اور پھر قرآن میں کیا ہے بھائی، وہ کہتے قرآن میں جو مسجد اقصیٰ ہے وہ آسمان دنیا پہ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے، ان کو پھر کسی نے ان کے ویب سائٹ پہ ایک سوال کسی نے ان کو بھیجا کہ بھئی آپ کی کتاب اس طرح سے ہم نے سنا آئی ہے اور اس میں آپ نے مسجد اقصیٰ کا انکار کر دیا ہے، تو پھر کیا اس کا آپ کا موقف ہے؟ تو انہوں نے اس میں بتایا ہے، ایک تو انہوں نے اپنی کتاب سیرت میں اس پہ بحث کی، پھر انہوں نے اس سوال کا جواب دیتے، تو میں سیرت والی کتاب کا حوالہ ہم اپنی کتاب میں دیں گے، یہاں پر میں ان کے اس سوال کے جواب میں جنہوں نے بات کی وہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں وہ کہتے ہیں اور یہ جواب جو ہے وہ 2010 میں لکھا گیا۔ سید جعفر مرتضیٰ عاملی صاحب کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی تقدیس، جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ 1,05,000 میٹر یعنی تقریباً 36 ایکڑ ہے، وہ مقدس ہے کیونکہ وہاں انبیاء کے قبور اور محرابیں ہیں۔ باب حطہ مسجد عقبۃ الصخرہ ہے جسے حضرت عمر نے حضرت علی کے مشورے سے تعمیر کیا۔ مسجد عقبۃ الصخرہ ہم نے جس کی بات پہلے بھی کی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ حضرت عمر نے اس کی تعمیر کی اور حضرت علی کے مشورے سے وہ مسجد تعمیر کی۔ یہاں مسجد الصخرہ بھی ہے، یہ ٹکڑا بیت المقدس ہے اور ہمارے نزدیک مقدس ہے، یہاں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے۔ اچھا، یہ سنی حدیثوں میں بھی یہ آیا ہے کہ بھئی یہاں ایک نماز کی کتنے فضیلت، اور شیعہ روایتوں میں بھی تو یہ کہتا ہے بھئی ہم اس کا انکار نہیں کر رہے کہ یہ جو موجودہ جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، وہ جو ایریا ہے 36 ایکڑ پر مشتمل، وہ مقدس ہے، وہاں جو فضائل حدیثوں میں موجود ہے وہ ٹھیک ہے اس کے حوالے سے۔ ایک دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ اسراء بیت المقدس، ٹھیک ہے، یعنی اب وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے جو معراج آپ کی ہوئی اس میں کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو کئی بار معراج ہوا، تقریباً 120 مرتبہ۔ جعفری عاملی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو 120 مرتبہ معراج آپ کو کرایا گیا۔ انہی میں مسجد حرام سے آسمان تک بھی ہے، مسجد حرام سے مسجد کوفہ تک بھی ہے، طور سینا بھی ہے، اور بیت المقدس بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، سورہ اسراء اور سورہ نجم میں جس اسراء کا ذکر ہے وہ ایک ہی واقعی ہے، یہ دو الگ الگ۔ اچھا، اب یہاں پر ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں حوالہ دینا تھا، میں ذہن سے نکل گیا کہ قرآن مجید میں جو پیغمبر کے معراج کا جو ذکر ہے، ہم اس میں بھی نہیں پڑھ رہے کہ خواب میں ہے، خیال میں ہے، باڈی کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ، وہ ایک مسئلہ الگ ہے، اس کا ہم نے ذکر کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ معراج قرآن میں 2 جگہوں پر ذکر ہوا ہے، اور جو خواب والے مانتے ہیں وہ 3 جگہ مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ، اور دوسرا مقام جہاں پر معراج کا اگلا مرحلہ بیان ہے آسمانوں کا، اس کو یہ مفسرین، محدثین، فقہاء یہ کہتے ہیں وہ سورہ نجم میں ہے، وَالنَّجْمِ اذا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ٹھیک ہے۔ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ۔ یہ ساری جو آیتیں ہیں، شروع کا جو ایک 15-16 آیتیں غالباً بنتی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پر معراج کا ذکر۔ اچھا، جو لوگ معراج کو نہ خواب میں مانتے ہیں نہ جسمانی مانتے، انہوں نے اس آیت کا ایک اور مفہوم لیا ہوا ہے، مقام نبوت وغیرہ اس سے کشید کیا ہے۔ جو خواب میں مانتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ خواب کا معاملہ ہے، جو جسمانی اور روحانی مانتے اس کو اس سے۔ اب یہ کہتے ہیں جعفر عاملی صاحب فرما رہے کہ بیت المقدس جو آج زمین کا ٹکڑا ہے، اس کی تقدس ہمارے دلوں میں موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ پیغمبر کو کئی بار معراج کرایا گیا، اس میں سے ایک آپ
کی سیر جو اسی مسجد اس بیت المقدس کی طرف آپ کو سیر کرائی گئی، اس کا بھی وہ کہتے ہم انکار نہیں کرتے۔ انہوں نے 120 مرتبہ معراج کا ذکر کیا ہے، البتہ قرآن نے وہی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو سورہ اسراء اور سورہ نجم کے اندر جو ذکر ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دو مختلف اسراء ہے، دو مختلف معراج ہے، یا دونوں صورتوں میں ایک ہی واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور کیا وہ دونوں یا ان میں سے ایک جو ہے وہ اس اسراء سے متعلق ہے جو پیغمبر نے مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف کیا پھر آسمانی دنیا کی طرف، یا ام یتحدثان یا احدہما عن الاسراء الذی حصل من الحلام یا اس دونوں صورتوں میں پیغمبر کا وہ معراج مراد ہے جو آپ نے مسجد حرام سے آسمان دنیا تک کی۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان المسجد المبنی علی الصخرہ، یہ جو صخرہ پہ مسجد ہے یعنی فلسطین کے اندر اس چٹان کے اوپر، قد استحدث فی عہد المروانیین، یہ من بنی امیہ، مروانیوں بنی امیہ کے دور میں یہ مسجد بنی، وذالک بعد منع بنی امیہ الناس من الحج الی مکہ۔ اچھا یہ مستشرقین نے بھی اس کو اسی طرح لیا، اور وہ کچھ لوگوں نے وہ کہتے ہیں کہ جب بنی امیہ نے لوگوں کو مکہ کی طرف جانے سے روک دیا اور ان کو حج کا حکم دیا بیت المقدس کی زیارت کا یا وہاں حج پہ، تو انہوں نے پھر لوگوں کو طواف کا حکم دیا صخرہ کے ارد گرد، اور ان کے لیے سعی کا بھی وہ بنا دیا، اور پھر یہ سب چیزیں وہاں پر منی اور عرفات یہ سب چیزیں وہاں پر تخلیق کی گئی۔ عاملی صاحب یہ فرماتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کئی سال تک یہ سلسلہ رہا، پھر ولید بن عبد الملک نے قبہ بنایا صخرہ کے اوپر، اور پھر اس کو بڑے خوبصورت پتھروں سے اس کو سجایا، پھر اس کی بناوٹ اچھی کی عہد بنو امیہ کے ابتدائی دور میں، پھر حولت القبلہ عن الکعبۃ المشرفہ الی بیت، کہتے پھر وہ کعبہ ہی تبدیل کر کے مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف کیا گیا، جس طرح جاہز وغیرہ نے اشارہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جہاں تک مسجد ذو القبۃ الخضراء ہے تو اس کو حضرت عمر بن خطاب نے اس کو کی تعمیر کی، اس کو بنانے کا حکم دیا جب وہ بیت المقدس کی طرف آئے، جیسے پہلے ہم نے بتایا۔ اب وہ کہتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان الذی کان موجودا فی زمن النبی هو بیت المقدس، ٹھیک ہے، وہ چیز جو پیغمبر کے زمانے میں موجود تھی وہ بیت المقدس ہے، وَهُوَ تِلْكُ الْمَسَاحَةُ الْوَاسِعَةُ الَّتِي أَشَرْنَا إِلَيْهَا، یعنی پیغمبر کے عہد میں جو چیز وہاں موجود تھی وہ پورا ایریا تھا جس کا ہم نے ابھی بتایا کہ وہ 36 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے کہ اما المسجد مسجدان اللذان فی ضمنها، جہاں تک آج دو وہاں پر جو مسجدیں ہیں وہ دونوں کی دونوں مسجدیں بعد میں بنی ہے، ٹھیک۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں مسجدیں بن گئی اور بلاد اسلامیہ اور سب جگہوں پر اس کی مشہوری ہو گئی، تو پھر وہ بڑی مسجدوں میں اس کو شمار کیا گیا، اور ان میں سے ایک جو ہے مسجد اقصیٰ ہے۔ پہلے ہم نے یہ بتایا کہ مسجد اہل کوفہ جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے لنتخذن علیہم مسجدا، یہ بھی ظہور اسلام سے کئی سو سال پہلے کی مسجد ہے، اور وہ مسجد اقصیٰ سے بھی بہت دور ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ بتانے کے بعد کہ بھئی مسجد اقصیٰ جس کو ہم سمجھتے ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں وہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جو کہ آسمان کے اندر ہے، آسمان چوتھے آسمان پہ۔ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُنَاسِبُ مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ الآیہ هُوَ مُصَلَّى الْمَلَائِکَةِ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، کہتے ہیں جو قرآن میں جس مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جو چوتھے آسمان پر ہے، نماز ملائکہ کی نماز کی جگہ۔ اچھا وہ ہمارے ہاں بیت المعمور، اچھا اس کا ایک جگہ قرآن میں ذکر آیا ہے سورہ طور والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، بیت معمور کی قسم، ٹھیک۔ اب شیعہ سنی مفسرین میں اور خاص طور پر سنی مفسرین میں ایک سے زائد آراء موجود ہیں، اور جدید مفسرین کے ہاں بھی، کہ بھئی یہ بیت معمور سے مراد کیا ہے۔ اکثر نے تو یہ کہا یہ آسمان دنیا پر کعبہ کے بالکل اوپر ہے، جہاں پر فرشتوں کے لیے حج کا اور زیارت کا اور نماز کا اہتمام ہے۔ وہ ایک فرشتہ ایک بار نماز پڑھ لے تو دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ خدا کے لشکر اتنی زیادہ ہے کہ اس کی تعداد تم لوگ نہیں جان سکتے کبھی بھی۔ تو ان کا یہ موقف ہے کہ وہ بیت المعمور ہے۔ اچھا اس میں جو جدید مفسرین نے بہت سے انہوں نے کہا بھائی نہیں، بیت معمور اسی کعبہ شریف کو کہا گیا، ٹھیک ہے، آباد گھر، لفظی معنی اس کا یہ ہے کہ قسم ہے آباد گھر کی۔ خیر، تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو قرآن نے مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے اس سے مراد جو ہے وہ آسمان دنیا والی مسجد ہے، جہاں پر فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ اس سب کے بعد یہ کہہ رہے کہ ان کل ذلک لا یعنی، یہ ہم نے جو اتنی بات کی اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں
کما قلنا جیسا ہم نے کہا کہ اللہ یکون هذا المسجد الموجود فی القدس ایضا اسم المسجد الاقصى ایضا وان كان قد اطلق علیہ هذا الاسم فی عہد عمر بن الخطاب او بعدہ۔ لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ اس وقت جو قدس میں مسجد ہے اس کا نام بھی مسجد اقصی ہے، لیکن اس کا نام مسجد اقصی کب پڑا؟ حضرت عمر کے دور میں اس کو مسجد اقصی کا نام دیا گیا۔ ہم ابھی اس بحث کو انشاءاللہ اپنی کتاب میں تفصیل سے بتائیں گے کہ بھئی عہد صحابہ میں جو ہمارے پاس سب سے متقدم جو ابتدائی کتابیں ہیں، سب سے سنیوں میں جیسے موطا امام مالک پہلی حدیث کی کتاب، یا اس سے پہلے صحیفہ منبہ ابن حمام کو بھی آپ ڈال سکتے ہیں، تو کیا ان کتابوں میں مسجد اقصی، بیت المقدس یا اس طرح کا ذکر نہیں ہے؟ پھر اسی طرح میں نے پچھلے اس میں بتایا تھا کہ کیا قرآن میں جہاں پر فضیلت بیان ہوئی ہے اس جگہ نماز کی فلاں، تو کیا وہاں پر المسجد الاقصی ہی کہا گیا ہے یا بیت المقدس یا بیت المقدس کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا فرق پڑ جائے گا۔ خیر، تو ان کا یہ کہنا ہے، بس وہ کہہ رہے کہ یہ جو مسجد اس وقت مسجد اقصی کے نام سے ہے، یہ اس کا نام پڑا ہے حضرت عمر کے دور میں، پیغمبر کے دور میں اس کو